برائے مہربانی عمران خان کو جیل میں مت ماریے گا، اس کی جان ابھی نہیں لینا۔ ایسا کس نے کہا اور کس نے منع کیا؟ شہباز شریف کی نواز شریف صاحب کو حکومت میں آنے کی دعوت، لیکن نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا۔ نیازی فیملی نے ایک اور کس نوعیت کا لیڈر تیار کر لیا عمران خان کا جو جانشین بن سکتا ہے۔ قاضی کی چرب زبانی ساتویں آسمان کے اوپر پہنچ گئی، جبکہ اس کے ساتھ اور بھی اہم خبروں کے اوپر آج کے گورکھ دھندا میں آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ نام عمران خان ہو، لیڈر پاکستان کا ہو، مشکل میں ہو یا آسانی میں ہو، جیل میں ہو، بنی گالا یا زمان پارک میں ہو، کرکٹ کے کھیل میں ہو یا سیاست کے اندر، شوکت خانم کی بات کی جائے، نمل کالج ہو، فنڈ ریزنگ کا معاملہ ہو، جتنی بھی چیزیں ہوں، جو اس شخص نے سب چیزیں کی وہ ہمیشہ سے ڈسکس ہوتا رہا، پبلک کا انٹرسٹ اس کے اندر رہا، قوم کا ہیرو بنا، انٹرنیشنل دنیا اس شخص کو جانتی ہے، اور پاکستان کے اندر اس وقت زندہ لوگوں میں کوئی ایک شخص، کوئی سیلیبریٹی ایسی نہیں ہوگی جس کی عمران خان جیسی دنیا میں پاپولیرٹی ہو۔ یہی وجہ ہے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، پوری دنیا، میڈل ایسٹ سمیت بھارت، سب اس کو جانتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اور پھر پاکستان اپنے ملک کے باسیوں کو، اپنی ریاست کے لوگوں کو، غیر اسلامی ملک، مسلمان ملک کے باسیوں کو اور اسلامی ریاست کو یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو آپ نے ابھی نہیں مارنا، اس کی جان نہیں لینی۔ یہ بات امریکہ کو سمجھ آ گئی، لیکن مسلمان ملک، اسلامی ریاست کے جو کھڑپینچ، نمبردار، طاقتور بڑے لوگ ہیں انہیں سمجھ نہیں آئی۔ اب عمران خان کو کیوں نہیں مارنا یہ تو میں آگے چل کے بتاتا ہوں، مگر مارا کیوں جاتا ہے؟ جب وہ ڈیل نہیں کرتے، جب وہ بات نہیں مانتے، جب وہ ڈٹ جاتے ہیں، جب وہ کسی نظام کو، طاقتوروں کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسے ویسے نہیں کرنے دیں گے۔ مثال کے طور کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو بالکل عمران خان کی طرح ڈٹ کے تھے، بلکہ عمران خان بھٹو کو بھی پیچھے چھوڑ کے ہیں، اور کیا ہوا؟ ان کی جان لے لی گئی تھی۔ پہلے مرے تھے پھانسی، بعد میں ڈرامہ بازی کی گئی تھی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اچھا، اب جب عمران خان کوئی ڈیل نہیں کر رہے، کوئی نشہ نہیں کرتے تھے، جیل برداشت کر کے، قیام کر کے، رک گئے، ٹھہر کے، ڈیل ہو کوئی نہیں رہی، جو غلط کرتا ہے سر عام کھلے عام نام لیتے ہیں، آخرت کی تیاری ہے، ان کو ڈر کسی کا نہیں ہے، قبر میں جائیں گے تو یقیناً وہ اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے ہیں۔ جس شخص کی آگے کی تھوڑی تیاری ہو نا تو اسے کوئی موت سے نہیں ڈرا سکتا، وہ سمجھتا ہے میں پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہوں، اور جس کا ایمان مضبوط ہو اس کو پتہ ہے کہ جس کو اللہ بچائے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب عمران خان صاحب کو نہیں مارنا، اس سلسلے میں ایک فون کال لیک ہوئی، امریکہ کے اندر سے کہا گیا، کس کو کہا گیا؟ سابق صدر آزاد کشمیر، سابق سفیر امریکہ میں رہنے والے مسعود خان صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا۔ ہوا کیا کہ عمران خان کو جیل میں مت مارنا امریکہ کا پاکستان آرمی کو اہم پیغام۔ اب سنتے جائیے اور تھوڑا سا شرمائیے گا بھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، جس دن عمران خان کو آپ مارنے کا سوچیں گے بھی وہ اپنی طبی موت بھی مار جائے۔ پہلی تو بات ہے اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، نواز شریف یہ جتنے لوگ ہیں، عمران خان اپنی طبی موت بھی مر گیا، ان پٹھانوں نے آپ کا کچھ نہیں چھوڑنا۔ میں پھر کہوں گا، آپ کندہار سے اور دلی سے جا کے پیچھے دیکھیں گے تو عمران خان کو بچانا، اس کو رکھنا ہماری ایک سوچ ہے، شاید ہماری سوچ غلط ہو جائے، چونکہ پاکستان کے اندر وہ کچھ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں رکھا ہوتا۔ امریکی سینیٹر بائیڈن کے حمایتی جو ہیں انہوں نے پاکستان کے سفیر مسعود خان، سابق صدر آزاد کشمیر سے ٹیلی فونک رابطے میں کہا کہ عمران خان کو جیل میں مت قتل کرنا۔ رپورٹر نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پاکستان کے محکمہ خارجہ سے بھی اس بات پر سوال کیا، مگر انہوں نے جواب دینے سے صاف انکار کر دیا۔ انٹرسیپٹ ایک ادارہ ہے، یہ سٹوری انٹرسیپٹ نے رپورٹ کی ہے، اور انٹرسیپٹ نے اس سے پہلے بھی سٹوریز کی، امریکہ کا ایک بہت بڑا اخبار ہے۔ اس کے مطابق فون کال کی گئی سابق صدر آزاد کشمیر کو جو چین کے اندر سفیر ہے، میں نے خود بھی ان کا انٹرویو کیا۔ ایک سوال کیا تھا مسعود خان صاحب کو، شوگر کا پرابلم تھا، پانی پی رہے تھے، کبھی دل کرتا وہ ویڈیو لگا دوں جب یہ صدر تھے، تو 9 مرتبہ وہ سوال مجھے ریپیٹ کرنا پڑا، اس کے بعد بھی وہ جواب نہیں دے سکے تھے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو مت ماریں، یہ امریکہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کیوں کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن
یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ امریکہ غیر اسلامی ملک انگریز چٹا گورا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج کو یہ پیغام دے رہا ہے، سابق صدر آزاد کشمیر اور سفیر پاکستان امریکہ کے اندر جو ہے مسعود خان کے ذریعے، کہ اسے قتل نہیں کیجیے گا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ کو پاکستان کے لوگ کہتے کہ ہم اس کو قتل نہیں کرنا چاہتے، وہ ایک ہیرا ہے، وہ قوم کی ضرورت ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، جبکہ الٹا امریکہ کہہ رہا ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ عمران خان کو مارنے کی کوششیں جاری ہیں۔ کیوں؟ پہلے جیل حملہ کیا وزیر آباد میں، ہیلی کاپٹر حادثے میں اس کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے، بچ گیا۔ میں نے کہا نا جس کو اللہ بچائے اس سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کورٹ سے بڑی بدتمیزی کے ساتھ آپ نے اس کو گرفتار کیا کمانڈوز نے۔ پھر جب جیل میں گیا تو وہاں کیا چیزیں ہوتی رہیں، بیگم کو زہر دینے کی بات ہوئی، پھر گولی چل گئی ڈیالہ جیل میں۔ ہم نے آپ کو خبر دی، بعد میں پتہ چلا وہ جو بندوق تھی وہ اپنے ہی ہاتھ سے غلطی سے گولی چل گئی تھی ڈیالہ جیل میں۔ پھر کیا ہوا جی، افغانستان سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے ڈیالہ جیل کے اوپر حملہ کرنا تھا، انہوں نے جو نقشے تھے وہ پاس رکھے تھے، تو وہ افغانستان سے نکلے اڈیالہ جیل کے پاس پہنچے، لیکن پورے راستے میں وہ خالی رہے۔ تو یہ وہ خبریں تھیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو لوگوں تک پہنچائی گئیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیے عمران خان جو ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان کبھی بھی مر سکتے ہیں، فلاں چیز ہو سکتی ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب جیل کے اندر ہر قیدی، ہر وہ شخص جو وہاں پہ نوکری کرتا ہے، وہ سب عمران خان کو سلیوٹ مارتے ہیں، آگے پیچھے دیکھے، اگر کوئی دیکھ نہ رہا ہو نا کیمرے سے چھپ کے سلیوٹ کرتے ہیں۔ مجھے اسد کیسر نے خود یہ بات بتائی کہ وہ ہمیں اور عمران خان کو سلیوٹ مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے عمران خان یہاں پہ، ہم نے اسی بہانے ان کو مل لیا اور فلاں چیزیں ہو گئیں۔ تو یہ صورتحال ہے جناب کہ امریکہ کہہ رہا ہے پاکستانیوں کو کہ آپ نے عمران خان کو جیل میں قتل نہیں کرنا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کی بات یہ مانیں گے یا اپنی انا پرستی کو سامنے رکھتے ہوئے سارا کچھ کر جائیں گے۔ اگلا جملہ یہ ہے، تحریک انصاف کا جلسہ کیوں روکا گیا؟ اور 28 اپریل کو باغ جناح کراچی میں تحریک انصاف نے جلسہ کرنے کی اجازت طلب کی تھی اور انتظامیہ نے دہشت گردی کا خطرہ ظاہر کر دیا اور سندھ ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد اگلی تاریخ 6 مئی کو ڈال دی گئی۔ جلسہ 21 کو ہونا تھا، پھر 26 کو سماعت رکھی، اب 6 مئی کی تاریخ کا ڈالی ہے۔ اور دہشت گردی باقی جماعتیں جو مرضی کریں انہیں کوئی نہیں مارتا، اور تحریک انصاف کو آپ وہ جلسہ کریں تو وہ جلسہ آپ کے لیے دہشت گردی ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نہیں چاہتے چند لوگ جمع ہوں، آپ یہ محسوس نہیں کرنا چاہتے، آپ کی آنکھیں اور کان دیکھنا اور سننا نہیں چاہتے کہ عمران خان کا نام لیا جائے، ان کے جھنڈے باہر ہیں، چونکہ آپ ڈرتے ہو اس ساجد ماجد واجد دیکھنا کہیں باہر لوگ جمع تو نہیں ہو گئے، آپ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اتنا ہی ڈر ہے بیعت کر لیجئے عوام کی، کسی سیاستدان کی نہیں، عوام کے ساتھ جب تک آپ شامل حال نہیں ہوں گے عوام کی حمایت آپ کو نہیں ملے گی۔ کرتے جائیں جو مرضی کرتے جائیں۔ دیکھیں آپ مارشل لاء لگاتے تھے، ہم سب نے لڈو کھائے۔ میں کسی دور میں بہت بڑا مائتی ہوتا تھا انگلینڈ آنے سے قبل کہ مارشل لاء پاکستانی قوم کے لیے ڈنڈا پیری ٹھیک ہے، بعد میں شعور آیا، عقل آئی، تو ہم تو مارشل لاء لگا دے فوج تو اس کو قبول کر لیتے تھے کہ بھائی یہ چنگے ہیں، ان کے دور میں پرائسیں اچھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اب ایسے نہیں ہے، عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں ہیں، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کبھی نہ کبھی تو اجازت دیں گے نا، جلسہ تو ہوگا، عوام تو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، آپ بے شک ٹویٹر بند کریں، جو مرضی چیزیں کر لیں، عوام کے دلوں کو کیسے تالا لگائیں گے، اس کو کیسے بند کریں گے؟ وہ کوئی چیب ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ جب کسی کے دل میں کسی اور کے لیے محبت پیدا ہو جائے اور اس کے الفاظ اور جملے اس کے دل پہ اور دماغ پہ اثر کرنا شروع کر دیں تو بات وہاں پہ ختم۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی میڈیسن نہیں بنی، اس کے لیے کوئی ڈنڈا، کوئی بندوق کچھ کام نہیں کرے گی۔ نیازی فیملی نے ایک اور لیڈر تلاش کر لیا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ عمران خان کا جانشین بن سکتا ہے اور ایسا ہوگا۔ اور جو باپ بھی عمران خان کو پسند نہیں کرتا تھا، اس احسان نیازی کا باپ حفیظ اللہ نیازی بھی آج کہتا ہے کہ میرا بیٹا عمران خان اپنے سگے ماموں کی طرح ڈٹ گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اب حفیظ اللہ نیازی کو بھی سمجھ آ گئی بیٹا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ بیٹا تو حافظ قرآن بننے جا رہا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھ چکا ہے، 20 سورتیں جو ہیں وہ کر چکا ہے، شاید ساری زندگی میں انہوں نے قرآن کہیں کھولنے کا ٹائم نہیں ملا ہوگا۔ تو یہ جیل مضبوط بناتی ہے جب آپ کا ماموں، آپ کا لیڈر، آپ کا سیاستدان قیام کر جائے، ٹھہر جائے، تو وہ ججوں کو بھی یہ مقام اور رتبہ، سوچ اور ویژن، خیالات
मुहैया करता है कि आप भी बोलो कि आपके घरों में कैमरेस कौन लगाता है, आपको तंग कौन करता है, आपके बेटे की शादी कौन कैंसिल करवाता है, आपके बच्चों को अगवा कौन करता है। तो इसी तरह जब मामू डटा तो बेटा भी डटा, जब बेटा डट गया तो सबसे बड़ा नाकद ब्रदर इन लॉ इमरान खान की सगी बहन का खामन हफीजुल्लाह नियाजी क्या कहते हैं, मेरा बेटा हसन नियाजी अपने मामू इमरान खान की तरह डट गया। फिर कहते हैं आज हफीजुल्लाह नियाजी ने बताया कि उनकी पूरी फैमिली के साथ हसन नियाजी की मुलाकात हुई, उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है, तफहीमुल कुरान की पहली जिल्द पढ़ चुका है, 20 सूरतें कुरान पाक की याद की हैं, सीरतुल नबी की 3 किताबें और दीगर इस्लामी कुतब पढ़ता रहता है। मुझे ये सुनकर एहसास हुआ कि क्यों हसन नियाजी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बन रहा। तो वो अपने अंकल यानी कप्तान को अपना आइडियल समझता है, वो भी जेल में वैसा ही वक्त गुजारा है जैसे कप्तान, वो भी इस्लामी कुतब पढ़कर अल्लाह पर भरोसा मजबूत तरीन कर रहा है कि सबसे बड़ी ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, यहाँ बात खत्म। और जिसको इस बात की तशरीह की समझ आ जाए तो फिर वो लड़खड़ाता नहीं, वो घूमता फिरता नहीं, वो एक जगह के ऊपर ठहरता है। तो हफीजुल्लाह नियाजी भी हैरान है कि मेरा बेटा हसन नियाजी अपने सगे मामू और मेरे सियासी नाकद इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह क्यों नहीं बना। जब किसी हकीकी बाप को अपने हकीकी बेटे के ऊपर ये शक हो और वो शक यकीन में बदल जाए कि मुझे शक था कि ये वादा माफ गवाह बनेगा, तो अब पता चला कुरान का, दीन इस्लाम का, उसकी तरबियत का एहसास और उसका यकीन कामिल जो है वो उसको वादा माफ गवाह झूठी किस्म का नहीं बनने दे रहा। वो तो कुरान पढ़ रहा है, वो तो मजबूत हो रहा है। फिर देखिए जनाब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने साबिक़ वज़ीर आज़म अपने सगे बड़े भाई नवाज शरीफ साहब को ऑफर की कि आप मेरी हुकूमत का हिस्सा बने, तो नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। फिर नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, मैं नवाज शरीफ दूसरे नवाज शरीफ से यानी कि खुद से मशवरा करके चीन से वापस आके आपको बताऊंगा कि मैंने आपकी हुकूमत का हिस्सा बनना है या नहीं बनना, वरना आप हुकूमत करें, मैं नवाज शरीफ और सियासत करूंगा, नया बयानिया लेके आऊँगा और मैं आपकी हुकूमत से बाहर रह के वो काम करूंगा जो आवाम को पसंद है। वो तो यही पसंद है, हकीकत के ऊपर बयान दें। हुआ क्या, और मैंने इस चीज़ को नवाज शरीफ साहब के साथ क्यों लिंक किया, राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक ने नून लीग की ऑफर जो थी वो ठुकरा दी। शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर आज़म की राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक को हुकूमत में आने की पेशकश दोनों ने इनकार कर दिया। अब ये इनकार दावत जो है शहबाज शरीफ की तरफ से नवाज शरीफ साहब को ऐसे है कि ये दोनों बंदे जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के हैं। उन्होंने कहा जी कि हम मियाँ साहब जब वापस आएंगे तो फिर उनसे मशवरा करके जो है आपको बताएंगे कि आपने हुकूमत में हमने आपके साथ शामिल होना या नहीं होना। ये पूरी रौदात क्या है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपनी जमात के कलीदी रहनुमा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ को एक बार फिर हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। ताहम राना सनाउल्लाह ने इस पेशकश पर इनकार करते हुए मौक़िफ़ अपनाया है कि हुकूमत से बाहर रहकर सियासी बयानियाँ बनाने की इजाज़त दी जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा हमें हुकूमत से बाहर रहकर सियासी बयानियाँ बनाने दें, हुकूमत में रहकर बयानियाँ बनाएं या बाहर रहकर बयानियाँ बनाएं, इसमें एक फ़र्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह के इस जवाब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आप हुकूमत में रहकर सियासी बयानियाँ बनाएं, क्योंकि हुकूमत से बाहर रहकर बात करने से हुकूमत की मुखालफत का तासुर जाता है, चूँकि शहबाज शरीफ साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर आज़म हैं। दूसरी जानिब जब ख्वाजा साद रफ़ीक को ये पेशकश की गई तो उनका जवाब भी राना सनाउल्लाह के मौक़िफ़ के करीब तरीन था। तो इस तरह से उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हम जो हैं वो आपकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। दो नुक्ते हैं। फैसल वावड़ा का लतीफ़ा किस नौयत का है, कहते हैं मैं प्रो आर्मी हूँ, हर शख्स प्रो आर्मी है, मैं भी हूँ, प्रो जुडिशरी भी हूँ, मैं किसी के पैर पकड़ कर नहीं आया। सेनेटर फैसल वावड़ा, भाईजान आपने पाँव नहीं, आपने टांगें भी पकड़ ली, आपने बैत की, आप डर गए, आपकी कमज़ोरियाँ थीं, आप ये खुलेआम सरेआम कह रहे हैं आप प्रो आर्मी हैं, आप प्रो जुडिशरी हैं, लेकिन आप प्रो जमहूरियत नहीं हैं। आप पर्सनली अपने फ़ायदे के लिए प्रो जुडिशरी और प्रो आर्मी बने हैं, जिन्होंने आपको नवाज शरीफ से भी वोट दिलवा कर और MQM से जो है वो क्या बनाया, सेनेट का मेंबर। काजी की चर्ब ज़ुबानी सातवें आसमान पर कैसे है। मसूफ कहते हैं अपने आइन की धज्जियाँ उड़ाएंगे तो हम इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, काजी साहब और कौन सी धज्जियाँ उड़ेंगी,
آپ تو پی ٹی آئی کے آئین کے اوپر عمل کروانا چاہتے ہیں, آئین پاکستان کو تو آپ نے چھوڑ دیا. تو یہ کس طرح کی بات کی کہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ آئین کی دھجیاں اڑائے. آئین کی دھجیاں تو آپ خود اڑا رہے ہیں, اس لیے چاہتے ہیں کہ میں ہی کافی ہوں اور کسی اور کو اجازت نہ دوں. یہ کوئی عجیب قسم کی منطق ہے. پورے دنیا کو پتہ ہے, پاکستانیوں کو پتہ ہے, نہ انصاف ہو رہا ہے, نہ آئین کے اوپر عمل ہو رہا ہے, ذاتی بغض و عناد ہے, کوئی فیصلے نہیں ہو رہے, کوئی انصاف نہیں ہو رہا. 149 نمبر کے اوپر آپ ہیں, تو یہ کس طرح کی عدالتیں ہیں, کیسا انصاف ہے, کون سا آئین ہے جس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں؟ آپ کو آئین پاکستان کی کم فکر ہے, آپ پی ٹی آئی کے آئین کے اوپر عمل درآمد کروانے کی بارہا مرتبہ جو ہے وہ کوشش کرتے رہے. تمام لوگوں کو جمعہ مبارک, اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.